حضرات زیبکار ہمارے پاس صرف 2 خطیب رکن ہیں. بابا جی حفیظ الرحمان صاحب لاہور سے تشریف لائے اور انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد اس ننے خطیب کے بعد ان کو دعوت دوں گا کہ ناتا جوڑ حضور دنال اپنا جنہ بندہ جوڑنا چاہتا اپنے ہاتھ بنا دکھائے کہ ناتا جوڑ حضور دنال اپنا جیڑا کسی بھی قیمت تے ٹلدا نہیں پاویں ہمیں انڈیا میں چکھڑ آ پاویں طوفان آ جائے ناتا بندے دا انج ہونا چاہیے. حضور علیہ السلام نے فرمایا نا جب صحابہ نے کہ صحابہ او کیڑا درخت جڑا مثل مومن ہے. صحابہ عرض کی واللہ عالم ورسول سونیا اللہ تے اللہ دے رسول میں تا جانتا. میرے آقا علیہ السلام نے دوبارہ فرمایا صحابہ دسو او کیڑا درخت جڑا مثل مومن ہے. صحابہ خاموش رہتے ہیں. سونیا تسی فرماؤ. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کھجور کا درخت مثل مومن ہے. پانے طوفان آ جائے انہیریاں آ جائیں طوفانہ میں چکر آ جائیں ایک قدیمیت پکیلا تنے دا ساتھ نہیں چھڑ دے. فرمایا ایہو مثال مومن دیئے اوے دل دے بچو عشق مصطفیٰ نہیں کبیا جانا. پانے نمازہ پڑھے پانے شراک پڑھے روزے رکھے تحجد کرے دل وچ عشق مصطفیٰ نہیں ہوگیا نہ نمازہ قبول نے نہ روزے قبول نے نہ حج قبول نے. دل وچ حب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی پھر انہیں نمازہ نو رنگ لگن گے انہیں عبادت نو رنگ لگن گے انہیں روزے نو رنگ لگن گے. شاید کہتا ناتا جوڑ حضور دے نال اپنا جڑا کسے بھی قیمت دے ٹوٹدا نہیں. دل دی پیاری اندر عشق دا ناب ہوتا جنوں قبر اندر کہ کوئی پٹرا نہیں. یارو جس جگہ تے ذکر حبیب ہوئے تاکو اس مکان نو لٹرا نہیں. پاوے نبے نہ کلیدہ ککھ نہ سر ساڑے تو دامن حضور دا چھکرا نہیں. پاوے نبے نہ کلیدہ ککھ نہ سر ساڑے تو دامن حضور دا چھٹدا نہیں. اب میں دعوت دینے جا رہا ہوں عالمی شہرت یافتہ ننا خطیب جناب محمد عزیر علی سکلین صاحب کو آئیں اور بارگاہ رسالت میں ہمیں دنیاوی اور دینی اور دنیاوی گفتگو سنا کر ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تمام احباب با آواز بلند رد پاک پڑھے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. میں بہت مشغول ہوں. حافظ محمد عاشق حسین صاحب کا کہ جن کے تمثل سے آج مجھے اس محفل میں حاضری کا شرف حاصل ہوا اور ان کی وجہ سے آج مجھے علماء کرام اور آپ شافعان رسول کی زیارت کا شرف حاصل ہوا. اللہ کریم میرا پڑھنا آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا.
اللہ فرماتا ہے کم ہنسا کرو اور زیادہ رویا کرو۔ حضور سے ایسے عشق کرو جیسے صدیق اکبر نے کیا۔ حضور سے ایسے عشق کرو جیسے عمر فاروق نے کیا۔ حضور سے ایسے عشق کرو جیسے عثمان غنی نے کیا۔ حضور سے ایسے عشق کرو جیسے مولا علی شیر خدا نے کیا۔ صحابہ تو حضور کے وضو کا پانی بھی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر حضور کا چہرہ دیکھتے تو رو پڑتے۔ کسی نے کہا ابو بکر تو حضور کا چہرہ دیکھ کر روتا کیوں ہے؟ تو آپ کہنے لگے دیکھو میرے مقدر میں اس قابل تھا کہ حضور کا چہرہ دیکھتا۔ حضور نے وصال فرمایا تو سیدنا صدیق اکبر ساری رات روتے رہتے۔ اما عائشہ کہتی ابا جی روتے کیوں ہیں؟ کہا حضور نظر نہیں آتے۔ فرماتے جب حضور دیکھتا تھا پھر بھی میں روتا تھا، آج حضور نہیں نظر آ رہے پھر بھی روتا ہوں۔ عاشق دا کم رونا دھونا بن روبڑ نہیں منظوری، عاشق صدائی روندا رہندا بھاوے وصل ہوئے تے بھاوے دوری۔ حضرت ابو ایوب فرماتے ہیں کہ سارا مدینہ جھنڈیاں لگا کر استقبال کے لیے کھڑا ہے کہ سونا ہمارے گھر تشریف لائے گا۔ مدینہ کے بڑے بڑے سردار استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے بس کنڈی لگائی، میرے پاس آئی کچھ نہیں تھا، میں نے اندر سے کنڈی لگا لی اور اندر بیٹھ کر روتا ہی رہا۔ گھر والے کہتے روتا کیوں ہے؟ کہنے لگے کاش میرا بھی سنگ مرمر کا گھر ہوتا تو میں حضور کو بٹھاتا، حضور کو بلاتا، حضور کو دعوت دیتا، حضور کے ناز کو دیکھتا اور میں بھی کہتا سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے تراغا یا رسول اللہ۔ فرماتے میں کنڈی لگا کر روتا ہی رہا۔ گھر والے کہتے باہر نکل استقبال کر، دعوت دے، ہمیں کس بنیاد پر دعوت دوں؟ میں کس بنیاد پر دعوت دوں؟ لوگوں کے پاس بنیادیں ہیں، کسی کے پاس پیسہ ہے، کسی کے پاس مال ہے، کوئی اچھا عمل لے کر آیا ہے، کوئی غازی ہے، کوئی مجاہد ہے، کوئی نیک ہے۔ میں کس اساس پر بلاؤں؟ میں کس اساس پر بلاؤں؟ میں کس بنیاد پر دعوت دوں؟ آقا میرا روپ بھی نہیں، میرا رنگ بھی نہیں، میں نے یار بنانے دا ڈھنگ بھی نہیں، میں نہیں وہاں میرا مرشد اچھا تے میں اچھے آنے سنگلائی۔ آقا میرا روپ بھی نہیں، میرا رنگ بھی نہیں، میں نے یار بنانے دا ڈھنگ بھی نہیں۔ فرماتے میں کنڈی لگا کر روتا ہی رہا، میں نے کچھ بھی نہیں کیا کہ دروازے پر دستک ہوئی، میں دروازہ کھولا تو خدا کی ساری رحمتیں ابو ایوب انصاری کے دروازے پر موجود تھی۔ جب اسلام قبول چمکتا ہے تو ایک بڑی عورت اسلام قبول کرتی ہے جس کا نام زلیخا ہے، قبیلہ بنو مخزوم کی لونڈی ہے۔ ایک عورت، ایک بڑی کافروں نے اس کو مشق ستم بنانا شروع کر دیا، لیکن وہ ہے کہ جتنی مار پڑتی ہے اتنا ہی نام محمد اور لیتی ہے۔ میں نے کسی جگہ پڑھا ہے کہ اس کی ہڈیوں میں گودا نہیں تھا بلکہ اس کے رسول بھرا ہوا تھا۔ جب اس کا دائی مارتا اسے کوڑے مارتا تو وہ کوڑے کی طرف سے گر پڑتی ہے، جب اٹھتی ہے تو پھر حضور کا نام لیتی ہے۔ اس کے آقا کو بڑا غصہ آیا، اس نے کوڑے کی رسی اس کے گلے میں ڈالی، گلے میں ڈال کر اسے تاؤ دیا یہاں تک کہ اس کی آنکھیں باہر آ گئی۔ جب آنکھیں باہر آئی اس کی آنکھوں کی روشنی بھی جاتی گئی۔ اس کے آقا نے کہا لا تجھے تیری آنکھوں کا نور چھین لیا ہے۔ تو زہرا بولی لا تجھے کو تجھے بھی نہیں پتا کہ میری عبادت کون کرتے ہیں، تو پھر میری آنکھوں کا نور کیسے چھینیں گے؟ تو اس نے کہا اچھا کہ تو رب کو مانتی ہے تو بلا اپنے رب کو، بلا اپنے نبی کو، تیری آنکھوں کی بینائی واپس کر دے۔ تو زہرا نے ہاتھ اٹھائے، عرض کی مالک دو آنکھیں کیا سب کچھ رہ جاتا، کبھی سوال نہ کرتی، لیکن اب تیرے محمد کی عزت کا سوال ہے، میری آنکھوں کی بینائی واپس کر دے۔ اللہ نے حضرت زہرا کی آنکھوں کی بینائی واپس کر دی۔ حضرت عمر بن لوگوں
کوڑے مارتے تھے. آج کیا ہوا ہے؟ اس دن میں نے آقا کو دیکھا نہیں تھا, آج میں دیکھ رہا ہوں. اقبال اپنا سارا فلسفہ ان دو لفظوں میں نچوڑ رہا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا نہ ہو کر تیری زبان پر صدیق اکبر کا نام ہونا چاہیے. تیری زبان جب بھی پکارے, جب بھی پکارے خالد بن ولید کا نام آئے, تیری زبان جب بھی پکارے اور تو بڑھاپے میں جانے لگے اور تیرے بال سفید ہونے لگے اور تیرے جملے ٹوٹنے لگے اور اسرائیل تیرے پہنچ جائے اور تیرے ارد گرد دائیں بائیں لوگ پوچھے زندگی کیسے گزر گئی, اور پھر رو کر دے میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں, میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں. میری محمد محمد بغیرے گزر گئی, آج نار احمد صدیدے گزر گئی. میری تشاری مصطفیٰ کے نام کی مالا ہی رکھتے گزر گئی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. یہ والا عشق کہ بھی رویا کر نبی کی نام سن کے, آج تم عشق کر کے بھی دیکھ, میرے رسول کے عشق کر کے بھی دیکھ, کبھی مدینے کے نام پہ تڑپ کر دیکھ, کبھی اقبال ان گلیوں کا چکر لگا کہ تیرے عشق کو کسی نے گمراہ کر دیا ہے. اے نوجوان, تیرے سینے میں جب بھی عشق رسول چمکے گا وہ آنسو بن کے چھلکے گا. تو جب بھی میرے مصطفیٰ سے پیار کرے گا تیرا سجدہ آرام ہوگا. جب بھی تو میرے محبوب سے محبت کرے گا تیری پیشانی سج جائے گی. جب بھی تو میرے مصطفیٰ سے پیار کرے گا تو صبح قیامت حسن و حسین آئیں گے, تیرا بازو تھامیں گے اور کہیں گے پتہ ہے تو دنیا میں مدینہ ڈھونڈتا رہا, کہاں میں پتہ ہے تو دنیا میں مدینہ ڈھونڈتا رہا اور آج تمہیں نانے کو ڈھونڈ رہا ہے. تیرا دامن پکڑ کر تجھے مصطفیٰ کے پاس لے کے توڑ تمام بھائی جس میں کسی عورت کا خون ہوتا ہے, توڑ اس نچ کی تار جس نے تمہیں بی بی سے توڑ کے رسول اللہ سے تمہارا کنیکشن کٹوا دیا, رسول اللہ سے تمہارا رشتہ کٹوا دیا. وہ کاٹ تار ایک عشق کرے گا سینے میں, ایک گھر میں دو لوگ تو نہیں نہ رہ سکتے. اگر یہاں بیویاں رکھنی ہے تو پھر رسول اللہ کا عشق کہاں ہے, اگر یہاں بلا رکھنا ہے تو پھر گھر کیسے آئے گا. رسول اللہ کا عشق پیدا کر, محبت پیدا کر, پیار پیدا کر. میرے نوجوان باز آ جا, باز آ جا, بات مان لے, واپس آ جا. تو کسی عورت کے حسن نے بچنے کے لیے نہیں آیا, تو تو حسن مصطفیٰ کے لیے پیدا کیا گیا ہے, تو حسن محمد کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تو نے جو انجل وقت تباہ کرنا تھا تو یہ کہاں پھنس گیا. یہ تیرے محلے کی بیٹیاں ہیں, تیرے علاقے کی بیٹیاں ہیں, تجھے تو ان کا محافظ بننا تھا. یہ تیرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والی بچیاں ہیں, تجھے تو ان کا محافظ بننا تھا. اگر تو پٹکنے لگتی تو تجھے اس کے اوپر چادر دینی تھی. بالا جو اللہ کا کلمہ پڑھنے والی جو ہوتی ہے وہ سیدہ فاطمہ کے پردے کی بات ہے. تجھے تو یہ سرمایہ تھا, لیکن تو اس نشے میں الجھ کر بچ کے تباہ ہو گیا. تو نے اپنی تباہی کر لی. آس 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 کہ میں تابعی کس کے شریک ہیں, حضرت انس بن مالک کے, حضور کے غلام کے غلام. کون حضور کے غلام کا غلام؟ کہتے ہیں کہ غریب آدمی ٹوکریاں, چھوٹی چھوٹی ٹوکریاں پھل رکھنے والی بیچ کر اپنا گزارا کرتے. ایک دروازے کے آگے سے گزرے تو گھر والوں نے اندر بلا لیا. کہتے ہیں محل ہے, اندر ملکہ بیٹھی ہے, کہتی ہے تو بڑا حسین و جمیل ہے, آمیر صاحب کو کالا کر. کہنے لگے میں نے اپنی نظریں جھگا, میں نے کہا تو نے میرا حسن دیکھا ہے, لیکن میرے دل میں جو میرے مصطفیٰ کا عشق ہے وہ تو نے ابھی نہیں دیکھا. میرے دل میں جو مصطفیٰ کا عشق ہے وہ تو نے نہیں دیکھا. اور گویا کس نے, حضرت انس بن مالک نے, حضرت انس بن مالک نے تیرے باس سے منگائی جاتی ہے, تیرے باس سے منگائی
دے لے. اس نے کہا کہ تیرے بات تمہاری میں بادشاہ سکھاؤں گی کہ اس نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے. تو آپ کہنے لگے مجھے باتھ روم جانا ہے. ایک روایت تو ہے کہ باتھ روم اوپر تھا, اب اوپر کے پخانہ کیا, وجود سے مل کر چھت سے چھلانگ لگا دی. کہتے ہیں میں نے یوں پایا کہ زمین پہ ایسے آیا جیسے ماں اپنے بیٹے کو گود سے اٹھا تو رکھ دیتی. کہتے ہیں میں جلدی نلکے کے قریب گیا, میں نے ڈاکٹر اپنا بدن دھویا, میں نے آنکھیں کھولی تو سامنے خوبصورت چہرہ, خوشبو ہی خوشبو. میں نے کہا آپ کون ہیں؟ کہنے لگے میں یعقوب علیہ السلام کا بیٹا یوسف, میں حضرت یوسف علیہ السلام ہوں. پتہ ہے اٹھا کر زمین پہ کس نے رکھا ہے؟ کہا نہیں. کہا تو بقیدہ بدن والا ہے, تیری سوچ فقیدہ ہے. تُونے جبرائیل امین نے اپنے پر سے اٹھا کر نہیں پر رکھا ہے. جبرائیل امین پہلے بھی وحی لے کر آئے تھے اور اب بھی وحی لے کر آئے ہیں. جو کام تُو نے امتی ہو کر کیا ہے وہ کام میں نے نبی ہو کر کیا تھا. کہا سینے سے لگ جا. کہتے میں دوڑ کر گیا جا کر سینے سے لگ گیا. کہتے میرے میں وہ خوشبو پیدا ہوئی کہ لوگ مجھے کہنے لگے خوشبو والا بابا ہے. لوگ کہنے لگے خوشبو والا بابا ہے. لوگ کہتے ہیں لوگ وفات ہوئے تو ان کی قبر سے بھی خوشبو ہی خوشبو آ رہی تھی. تمہیں وفا کی یہ کہانی مدینے کا شہر ہے, اللہ کے محبوب جلوہ فروز ہیں. صحابہ حضور کے گرد یوں بیٹھتے جسے چاند کے گرد حاجہ ہونا اور بدر تمام کے گرد ستارے ہوتے ہیں. آقا وعد و تلقین کرتے, لوگ سنتے, من میں اتارتے, روحوں کو تازگی دیتے. ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو ننھے ننھے پاؤں سے چل کر مسجد نبوی میں پہنچ جاتا تھا. نام اس کا عمیر تھا. بڑی مشکل سے اس نے بولنا سیکھا تھا. کبھی وہ اپنے چچا دلداس بن سوید کے ساتھ آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تھا اور کبھی وہ قلعہ میں چلا جاتا تھا. ایک دن اس کا چچا نہیں گیا لیکن بچہ گیا. حضور کی بات سنی, آقا کریم نے قیامت کے بارے میں نقشہ کہتا اور بچہ واپس پلٹا اور اپنے چچا کو کہتا ہے یا امام سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخبرنا عن الساعة ان ذاک انی اراها رأی العین. اے میرے چچا, آج میں نے حضور کو قیامت کا ذکر کرتے سنا ہے. آقا کریم نے ایسا ذکر کیا کہ قیامت کا نقشہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا تھا. یہ بات اس نے اپنے چچا کو بتائی کیونکہ چچا گیا ہوا تھا اور بیٹا کیا رہا تھا کہ میں حضور کی مدینہ سے سنی ہوئی بات اپنے چچا کو بتا دوں. اور تو معلوم آ گیا ہے اس کی معلومیاں دور ہو جائے. لیکن اس کا چچا دلداس بن سوید ادنی بات وقتا اس نے کہا واللہ لو کانا محمد صادقا لنحو شر من الحمیر. اللہ کی قسم اگر محمد سچا ہے تو پھر ہم زیادہ سے بھی کریں. یہ بات اس کے چچا نے کی. بچے کی آنکھ نہیں, بچے کے پاؤں سے زمین نکل گئی کہ میرے چچا یہ کیا بات کہہ رہا ہے. یہ تو مجھے انگلی سے پکڑ کر مسجد نبوی میں لے کر جا کرتا تھا. یہ تو منافق نکلا. اب بچے نے لفظ کہی, اب سنیے. بچہ کہتا ہے یا امی, اے میرے چچا واللہ انکا کنتا من احب الناس الی قلبی. اللہ کی قسم اگر میں دل کو سب سے اچھا اگر کوئی لگتا تھا تو وہ تو تھا کیونکہ تو مجھے انگلی سے پکڑ کر جو کھڑے رسول کی طرف لے کر جایا کرتا تھا, اس لیے تو پسند تھا. لیکن واللہ لقد اصبحت الآن ابغض الی قلبی نبیا. لیکن اب میری حالت یہ ہے کہ جتنا برا تو لگتا ہے مجھے اتنا کوئی بھی برا نہیں لگتا. حضرت عمیر بن سعد کہتے ہیں کہ واللہ انکا کنتا من احب الناس الی قلبی. اللہ کی قسم میں دل کو سب سے اچھا اگر کوئی لگتا تھا تو وہ تو تھا. لیکن اب واللہ لقد اصبحت الآن ابغض الی قلبی نبیا. لیکن اب میری حالت یہ ہے کہ مجھے زمانے میں سب سے زیادہ برا تو لگتا ہے. بچے نے جو لفظ کہے اب سنیے بچہ کیا کہتا ہے. یا عمی انا بین المشرقین
ایسے دورائی پر کھڑا تو راستے جاتے ہیں. ایک راستہ تو میرے لیے یہ ہے کہ میں اللہ اس کے رسول سے خیانت کروں اور تیری کئی ہوئی بات جس نے بدتمیزی کی ہے وہ رسول اللہ کو نہ بتا. اور دوسرا راستہ میرے پاس یہ ہے جو تم نے کہا ہے یا تو صاف صاف بتا دوں پھر جو ہو سو ہو. فقالت اللہ بن سوید جب اللہ بن سوید نے کہا انت طفل غیر لا يصدقك الناس فقل ما شئت. تو چھوٹا سا بچہ کم عقل تیری بات کس نے مانی جا جو جی چاہتا ہے کر لے. وہ بچہ اٹھا اور سرکار کی مجلس میں پہنچا آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کیا کہتا ہے ان کانوں سے نہیں دل کے کانوں سے سنو اور اس دعا کے ساتھ اللہ ہماری نسل کا بھی حضور کا ایسا پیار ہے حضور کی ایسی محبت ہے. وہ بچہ کیا کہتا ہے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت اللہ بن سوید اللہ و رسولہ. یا رسول اللہ اللہ بن سوید نے اللہ اس کے رسول سے خیانت کی ہے اور وہ میرا چچا لگتا ہے. اب بچے نے نفس کہے اب سنیے وَقَدْ تَبَرَّأْتُ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ إِلَيْكَ مِنْ حضور میں پہلے اللہ کے حضور اور پھر آپ کے حضور اس سے بیداری کا اعلان کرتا ہوں میرا میرے چچا سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ وہ آپ کا دشمن ہے. حضور میں اللہ سے بھی کہتا ہوں کہ مالک میرا میرے چچا سے کوئی تعلق نہیں ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق. حضرت علامہ مولانا حافظ بیٹا بتاؤ تو صحیح بات کیا ہوئی ہے. تو بچے نے ساری کہانی سنا دی کہ حضور میں نے آپ کی بات سنی آپ کی گفتگو سنی آپ کی تقریر سنی اور جا کر سے بتائی اس نے کہا کہ وہ سچے ہیں جبکہ ہم کبھی سے بھی بات کر رہے ہیں. حضور نے صحابہ کو بلایا فرمایا یہ واقعہ پیش آیا ہے کیا کرنا چاہیے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ هذا طفل صغير لا تصدقه وهو لا يعي ما يقول ويد الناس بن سويد بسبب إيمانا وهو شيخ كبير وعاقل. حضور یہ چھوٹا سا بچہ ہے کم عقل ہے تو کہتا وہ بھی ٹھیک طرح نہیں سمجھ پاتا لہذا آپ اس بچے کی بات کی پرواہ نہ کیجیے. اور جو ناس بھی چھوڑے بڑی برکات نہیں ہے ولکن سچ ہے ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتا ہے. آپ اس بچے کی بات کی پرواہ نہ کیجیے اور اس خبر کی تصدیق نہ کیجیے. ادھر جلاس بن سوید کو پتہ چلا تو اس نے قسمیں کھانا شروع کر دی کہ میں نے تو کوئی بات نہیں کی. ایک چھوٹے سے بچے نے ویسے ہی جا کر بات کر دی. اردو صحابہ کے کہنے پر اس بچے کی بات کو نظر انداز کر دیا. اس بچے نے جب دیکھا کہ حضور نے میری بات قبول نہیں کی تو اس نے جولی پھیلا لی. عرض کی مالک اللہم ان کنت صادقا فصدقنی وان کنت کاذبا فکذبنی. یا اللہ اگر میں جھوٹا ہوں تو پھر مجھے جھوٹا کر دے اگر میں سچا ہوں تو پھر میری سچائی کا اعلان کر دے. اس وقت نے جب یہ بات کی یہ دعا مانگ کر منہ پر ہاتھ نہیں پھیرا تھے کہ جبرائیل امین آ گئے. اصل توبہ کی آیت نازل ہوئی یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامهم. یہ قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے یہ بات نہیں کی ابو من الاسلام لانے کے بعد کلمہ کفر والا ہے پھر ہم نے یہ بات کی ہے. تو حضور اس بچے کو قریب بلایا فرمایا مرحبا بالذی صدقہ ربہ من فوق سبع سماوات. خوش آمدید اس کے ساتھ آسمانوں سے اوپر رب نے بھی گواہی دی ہے. پھر حضور نے اس بچے کے کان کو پکڑا اور فرمایا فقد اذنک یا غلام وصدقک ربک. بچے تیرے کان نے ٹھیک ہی سنا تھا اور تو وہ ہے جس کی تصدیق اور جس کی گواہی میرے رب نے فرمائی ہے. حضرت عمر کا دور آیا تو انہوں نے حضرت عمر بن صاحب کو حمص کا گورنر بنا دیا. جب وہ فوت ہوئے تو حضرت عمر روئے کاش میرے پاس عمر جیسا دوسرا آدمی ہوتا تو میں نے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے مقرر کرتا. اللہ نے بڑی بدن کے اندر اس بچے یعنی عمر بن صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کو جھوٹا نہیں ہونے دیا. اقبال کہتا ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں
مجید ہے کیا لو ہو کر تیرے ہیں. اللہ کریم آپ کے میری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے.